جمعہ میں ہم نے ایک روحانی موضوع شروع کیا تھا اور وہ موضوع تھا کہ حج از دا مینٹور آف مسلم امہ، کہ حج جو ہے وہ مسلم امہ کے لیے ایک مینٹور سرپرست کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو آج اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں، اور اس میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے جو معمولات تھے ان کو ذکر کیا۔ اس کی پریسی ایک میں مختصر سے 1-2 منٹ میں دینا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 ذی-قعدہ کو حج کا ارادہ فرمایا اور 25 کو آپ مدینہ پاک سے نکل پڑے۔ پہلا پڑاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ذوالحلیفہ پر فرمایا، اور 25 کے بعد 26 کو پھر یہاں ظہر کے وقت نبی علیہ السلام نکلے۔ تو جب آپ نکلنے لگے تو جس موقع پر ہم پہنچے تھے، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمت یعنی بیٹا عطا فرمایا، اور وہ اسے لے کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی اور یہ عرض کرنے لگی کہ حضور میں تو اب انکمفرٹ زون میں چلی گئی ہوں، یعنی نفاس آ گیا ہے، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے، میں حج کے لیے آپ کے ساتھ چلوں؟ احرام بھی میں نے باندھا ہوا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ساتھ چلیں گی، اور عورتوں کے لیے احکام آ گئے کہ اگر وہ حج میں انکمفرٹ زون میں چلی جاتی ہیں تو وہ حرم میں بس داخل نہیں ہوں گی، طواف زیارہ وغیرہ نہیں کریں گی، باقی احکام وہ کرتی رہیں گی۔ اور ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام اپنے نام پہ محمد رکھ دیا، محمد بن حنفیہ ان کا نام رکھا گیا۔ تو یہ وہ پہلا بچہ ہے جس کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ وہ کون سا بچہ ہے جو احرام میں پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی احرام باندھ لیا۔ غسل کے بعد ون سونے کپڑے ہم پہناتے ہیں، یہ وہ بچہ ہے کہ جس نے پیدا ہوتے ہی احرام باندھا، احرام پہنا۔ تو یہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں چل پڑی۔ ادھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب ذوالحلیفہ سے احرام باندھنے کا ارادہ فرمایا تو جو معمولات تھے وہ کیا تھے، ذرا احرام سے پہلے ان معمولات کی طرف بھی چلتے ہیں۔ اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے غسل فرمایا، اور غسل فرمانے کے بعد نبی علیہ السلام نے 2 رکعت نوافل ادا کیے۔ پھر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، تیل، سرما اور خوشبو لے کر نبی علیہ السلام نے وہ بھی لگا لی۔ اس کا مطلب ہے کہ نیت کرنے سے پہلے آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، زینت اختیار کرنا چاہتے ہیں، اس زینت کو آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے وہ خوشبو بھی استعمال فرمائی، اور اب کیفیات کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سواری قصوہ وہ بالکل تیار ہے۔ محدثین فرماتے ہیں اس قصوہ کی ایک کیفیت یہ تھی کہ جب نبی علیہ السلام اس کے قریب ہوتے تو یہ سر جھکا کے اپنے آپ کو آگے کرتے۔ نبی علیہ السلام اس پہ سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد جو نبی علیہ السلام بلند ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند ہوتے ہی تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ نبی علیہ السلام کو تلبیہ فرمایا۔ یہ وہ موقع ہے، سیر نگار کہتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جمال ظاہری کا جو مظاہرہ آج ہم نے دیکھا اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس سے قبل کیفیات یہ تھی کہ مصطفیٰ کریم تو امامہ سجائے ہوتے تھے، اور نبی علیہ السلام وہ پورا لباس زیب تن فرماتے تھے۔ آج 2 چادریں تھی، امامہ شریف بھی اترا ہوا ہے۔ صحابہ نے کہا ہم نے دیکھا مصطفیٰ کریم نے مانگ درمیان میں سے نکالی ہوئی ہے۔
ہم نے دیکھا کہ زلف عنبری پھیلی ہوئی ہیں، ادھر ہوا بھی ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہے۔ جناب جابر فرماتے ہیں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم کے جسم اطہر سے لپٹ کر ہوا سارے صحابہ میں خوشبو تقسیم فرما رہی ہے۔ ذرا تصور کرے کہ مصطفیٰ کریم کا چہرہ انور، اور یہ تصور پیر میر علی شاہ صاحب نے خوب کھینچا، کہا اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کہا آج سب کچھ چھلک چھلک کے سامنے آ رہا ہے۔ وہ جو دیوانہ وار پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مخصوص انداز میں حضور کی بلا حجاب زیارت کرتے تھے، آج مہر نبوت پہ کسی کی نظر ٹک رہی ہے، کسی کی لمحہ مبارک پہ پڑ رہی ہے، کسی کی حضور کے رخسار پہ پڑ رہی ہے، کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں سرمے کی وہ جھلکیاں دیکھ رہا ہے، کوئی مبارک پیشانی کی زیارت کر رہا ہے، کوئی مانگ کو دیکھ رہا ہے، کوئی زلفوں کو دیکھ رہا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں، جس شان تو سب شانہ بنیا۔ آپ نے تو پھر ایک عجیب رنگ کھینچا اور عجیب کیفیات جناب پیر میر علی شاہ صاحب جب اس موقع پر پہنچے تو آپ پہ طاری ہوئی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہماری بھی کیفیات متغیر ہے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ پر رہے ہیں، اور اس تلبیہ کے موقع پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے ایک سوال کر دیا، سئلا ای الحج افضل، میں نے پوچھا حضور سب سے افضل حج کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحج والسج، وہ حج جس میں زور زور سے رب کے نام کی دہائی دی جائے۔ نبی علیہ السلام نے پھر میں نے پوچھا حضور وہ کیسے؟ فرمایا ایسے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تلبیہ کہتے ہوئے محدثین کہتے ہیں زبان بھی خاموش نہیں رہنی چاہیے اور دل کی کیفیات دہائی ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جب تلبیہ کہہ رہا ہوتا ہے تو اپنی ذات سے باہر نکل جاتا ہے، تصورات میں تو کعبہ میں ہر شخص پہنچ سکتا ہے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں دہائی رب کے نام کی دو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بلند جگہ پہ چڑھا، میں نے دیکھا ذرا میں نظارہ تو کروں آج کیفیات کیا ہے۔ فرماتے جب میں بلندی پہ چڑھا تو کیفیات یہ ہے کہ میری آنکھوں سے خوشی سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ دو وجہ سے، ایک وجہ تو یہ کہ 90,000 سے زیادہ افراد کا مجمع ہے اور مصطفیٰ کریم کے پیچھے تلبیہ پڑھا جا رہا ہے، رب کے نام کی دہائی دی جا رہی ہے۔ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر دوسری وجہ یہ تھی کہ عالم تصورات میں جابر اپنی ذات پہ رشک کر رہا ہے۔ جابر پہلے بھی بڑی بندگیاں کی ہیں لیکن آج کی بندگی رب تعالیٰ مصطفیٰ کریم کی وجہ سے تمہاری بھی قبول فرما لے گا۔ فرمایا اس جیسا تلبیہ قیامت تک کوئی نہیں کہہ سکتا جس تلبیہ کی سعادت رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ ادھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس موقع پر میں آپ کو یمن میں بھی لے کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام جب یہاں سے چلے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ ساتھ، ازواج مطہرات ساتھ، سیدہ زہرا پاک ساتھ ہے، لیکن جناب سیدنا المرتضیٰ ساتھ نہیں ہے۔ وہ تو یمن میں تھے، ان تک بھی پیغام پہنچا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر جب احرام باندھا تو حج کی 3 قسمیں گزشتہ ذکر کی، افراد، تمتع اور قران۔ نبی علیہ السلام نے قران کی نیت فرمائی۔ ادھر جناب علی المرتضیٰ جب حج کی نیت کرنے لگے تو دل میں خیال آیا افراد کروں، تمتع کروں کہ قران کروں، بس جو پھر آیا کر لی۔ کرنے کے بعد نبی علیہ السلام جب وادی ذی طوا میں 4 ذی الحج کو پہنچے تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ بھی وہاں پہنچ گئے۔ آتے ہی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مصافحہ کیا اور عرض کی کہ حضور علی بھی پورے قافلے کے ساتھ حاضر ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے تبسم فرمایا، احرام میں تھے، پوچھا علی احرام میں ہو، بتاؤ تو صحیح نیت کیا کی ہے؟
کون سا حج کرنے آئے؟ مولا علی نہیں فرما رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا علی المرتضیٰ کے عشق کی خوشبو ذرا اپنی امت میں بانٹنا چاہتے ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ سے پوچھا کون سی نیت سے حج کا احرام باندھا ہے، کیا نیت کی؟ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور دل میں خیال آیا افراد کروں، پھر آیا پتہ نہیں مصطفیٰ کریم نے افراد کی ہے کہ نہیں کی، خیال آیا تمتع کروں، کہا حضور نے پتہ نہیں قران کی نہ کی ہو، خیال آیا قران کروں، پھر کہا تمتع کی حضور نے نہ کی ہو، بالآخر میرے عشق نے فیصلہ کیا علی یہ کیوں نہیں کہتا میرے احرام کی وہی نیت جو مصطفیٰ کریم نے نیت فرمائی ہوئی ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیت فرمایا، حضور میں نے وہی نیت کی ہے جو آپ نے نیت فرمائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم کی خیرات عطا فرمائی، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی خیرات پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو مصطفیٰ کریم کے ساتھ اپنی والہانہ محبت کا اظہار فرمایا اسے پوشیدہ نہیں کیا۔ محدثین بول اٹھے، کہنے لگے کوئی کسی جگہ پہ کیوں نہ موجود ہو اپنی محبت کا اظہار فرمائے، لجپال اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ امتی اسی محبت میں تو حضور پہ درود پڑھتا ہے۔ اگر مولا علی کی محبت اور نیت مصطفیٰ کریم پہ پنہا نہیں تو امتی کا درود کیسے پنہا رہ سکتا ہے؟ اس محبت اور وارفتگی میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے امتی پیش کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل پڑے، صدائیں لبیک اللہم لبیک کی بلند ہے۔ جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسامہ کی بھی شان پہ لاکھوں ارب و سلام کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غلام زادے کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جو آج سے پہلے کسی کے تصورات میں بھی موجود نہیں تھا۔ جناب حسن و حسین کے برابر ویلیو دی جاتی جناب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت اقبال فرماتے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ جناب اسامہ بن زید وہ ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فرماتے ہیں حضور مجھے اتنی محبت فرماتے، کبھی ایسے ہوتا جس سواری پر خود سوار ہوتے مجھے اپنے پیچھے سوار فرما لیا کرتے تھے، اور میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف اس کوہان کا فاصلہ ہوتا اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لمس کی سعادت پاتا رہتا۔ جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ مقام روحہ پر جب ہم پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں پڑاؤ کر لیا جائے۔ اس مقام روحہ پر پہنچ کے پڑاؤ کیا گیا، کچھ لمحات گزرے، جناب اسامہ بن زید فرماتے ہیں میرے کچھ دوست ایک خاتون اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اسے لے کر تو میرے پاس آئے اور آ کے کہا اے اسامہ یہ خاتون نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا شرف پانا چاہتی۔ صاحب جامع الاثار بالتفصیل، صاحب زاد المعاد بالتفصیل اس واقعے کو نقل کرتے۔ جناب اسامہ بن زید کہتے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی حضور ایک خاتون ہے اور اس کے پاس ایک بچہ ہے اور وہ آپ کی ملاقات کا شرف چاہتے ہیں، اور خاتون تھوڑی پستی ہوئی لگ رہی ہے حضور۔ جناب اسامہ فرماتے میں نے ان الفاظ سے اس خاتون کی سفارش مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لاؤ اسامہ لاؤ انہیں لے کے آؤ۔ وہ خاتون آئی تو مصطفیٰ کریم کے چہرہ انور کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کریم کو دیکھتے ہی وہ جو کیفیات تھی وہ ساری متغیر ہو گئی، اور بیٹا سامنے کیا، کہا حضور آپ تشریف لائے، آپ کریم ہے حضور، یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میرا سہارا ہے، اور اس کی کیفیات یہ ہیں کہ یہ صحیح طرح بول بھی نہیں پاتا، دیکھ بھی نہیں پاتا، کھا بھی نہیں پاتا، میں جب بھی اسے ہاتھ میں لیتی ہوں تو میرا دل دکھی رہتا ہے، حضور آپ اس پر نظر کرم فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنسو دیکھے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں آج اتنا اپنی اولادوں پہ رشک نہیں آ رہا تھا جتنا اس بچے پہ آ رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اپنے ہاتھ پھیلائے اور فرمایا اے خاتون یہ بچہ تو مجھے عطا فرما دے، مجھے دے دے۔ اس خاتون نے فوراً بچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور فرمایا اخرج یا عدو اللہ انی رسول اللہ، اور نظر بد لگانے والے شیطان نکل جا، اب یہ بچہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں آ گیا ہوا ہے۔
جو ہی یہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بچے نے حرکت کی، بچے کے چہرے پہ تبسم آ گیا، اس کے ہونٹ کھلکھلانے شروع ہو گئے، وہ خاتون بھی بہت فوراً خوش۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لے جاؤ، آج کے بعد اس بچے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تیرے دل کو تکلیف میں مبتلا نہیں فرمائے گا۔ اتنا بڑا اعزاز اس بچے کو ملا، اس بچے نے کی وجہ سے کبھی اس کی ماں کو کوئی تکلیف اور رنج نہیں پہنچا۔ نبی علیہ السلام چل پڑے۔ آگے جانے سے پہلے ہم واپس پھر اس مقام پہ آتے ہیں، یہ مقام روحا ہے۔ جناب اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے اس جگہ کی پہچان کر لی کہ یہ مقام روحا اور یہاں یہ خاتون ہے۔ فرماتے جب ہم حج سے واپس آئے، ہمارا یہاں رکنے کا کوئی پلان نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی وہ جو اسٹریٹجی تھی، جو حکمت عملی تھی، جو روٹ تھا، اس کے اندر اس پڑاؤ کا ذکر موجود نہیں تھا۔ لیکن جب اس مقام پر پہنچے تو وہ خاتون قافلے کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، اسی مقام روحا پر وہ خاتون آ کے کھڑی ہو گئی۔ صحابہ نے اسے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں وہی خاتون ہوں جس نے اپنا بیٹا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دم کے لیے پیش کیا تھا۔ کہا اب کیا چاہتی ہو؟ عرض کرنے لگی میں نبی علیہ السلام کی دعوت کرنا چاہتی ہوں اور دعوت کا اہتمام کر کے آئی ہوں۔ بنا ہوا ایک بکرا پورا اس نے دیا صحابہ کو اور کہا نبی علیہ السلام کو یہ ہذہ ہدیۃ منی، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے اور اسے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب اسامہ بن زید فرماتے ہیں پھر احباب آئے، انہوں نے مجھے آ کے کہا وہی خاتون ہے اور یہ ہدیہ ہے، نبی علیہ السلام کو پیش کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام تک جب ہدیہ پہنچایا گیا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جب بھی کوئی ہدیہ دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تبسم کی خیرات عطا فرماتے، دعاؤں سے نوازتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے قبول فرمایا اور کہا اسامہ دیر کس بات کی ہے، مجھے کھلاؤ بھی۔ جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے طرف میں رکھا، نبی علیہ السلام سے میں نے عرض کیا یہ ہے لاڈ، یہ ہے پیار، یہ انداز، یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، اگر جولی میں ٹکڑے آقا تمہارے نہیں ہوتے۔ جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے کہا حضور کہاں سے کھانا پسند فرمائیں گے؟ یہ جو آپ دستی کا گوشت کھاتے ہیں یہ کیوں کھاتے ہیں؟ جناب اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضور کہاں سے کھانا پسند فرمائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسامہ مجھے ذرا دستی کا گوشت دے دو نا۔ جناب اسامہ فرماتے ہیں میں نے دستی کا گوشت حضور کو دیا، نبی علیہ السلام نے پوری لذت سے تناول فرمایا۔ جب وہ ختم ہوا نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اسامہ اور بھی ہے؟ میں نے عرض کیا جی حضور۔ فرمایا لاؤ۔ حضور کہاں سے دوں؟ فرمایا دستی کا گوشت دے دو ہمیں۔ نبی علیہ السلام نے وہ بھی تناول فرما لیا۔ جب وہ تیسری بار نبی علیہ السلام نے پوچھا تو میں نے عرض کیا حضور اب کہاں سے دوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسامہ دستی کا گوشت دے دو۔ انہوں نے فوراً اسامہ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں دستی کا گوشت کہاں سے لاؤں؟ دستیاں تو دو ہی ہوتی ہیں۔ جناب اسامہ نے جب یہ عرض کی نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لو لم تراجعنی واحویت الیہا ما زلت تجد ذراعا فیہا ما قلت لک۔ اے اسامہ اگر تو آگے سے جواب نہ دیتا بس تو ادھر متوجہ ہوتا رب تعالیٰ تجھے دستیاں ہی عطا فرماتا رہتا، تجھے دستیاں ہی عطا فرماتا رہتا۔ اعلیٰ حضرت یہاں بول اٹھے وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم سب کا محبوب گوشت کا حصہ وہ دستی کا گوشت بن گیا۔ جناب اسامہ بن زید رضی اللہ، یہ مقام روحا ہے۔ اس پر سے پھر نبی علیہ السلام جب دوبارہ سواری پر سوار ہوئے تو آپ نے پھر تلبیہ پڑھا۔ 3 مقامات پر نبی علیہ السلام نے تلبیہ خوب، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے بھی حضور کے ساتھ پڑھا۔ سب سے پہلا وہ مقام تھا جب نبی علیہ السلام نے نفل پڑھے اور اس کے بعد جب آپ سواری پر سوار ہوئے۔ پھر تیسرا مقام تھا مقام بیضاء۔ اس مقام بیضاء پر آ کر بھی نبی علیہ السلام نے یہاں تلبیہ پڑھا اور ہم سارے نبی علیہ السلام کے ساتھ تلبیہ پڑھے تھے۔ ہم ظاہری طور پر اس دنیا میں وہ سعادت نہیں پا سکے لیکن محدثین فرماتے ہیں انشاءاللہ محبت ہمارے سینوں میں بھی موجود ہے تو قیامت کے دن ہم بھی یہ سعادت پائیں گے، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ
اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ انشاءاللہ العزیز۔ جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مقام بیدا پر میں نے ایک اور عجیب واقعہ دیکھا۔ فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہاں پڑاؤ کرو اور جو وضو کرنا چاہتا ہے وہ وضو کر لے۔ جناب اسامہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کے لیے مجھے ارشاد فرمایا اسامہ میں قضائے حاجت کے لیے بھی جانا چاہتا ہوں، تو وہ جو درخت اور پتھر نظر آ رہے ہیں نا، اذهب الى الشجر والحجر وقل لهما استروا لنا، اور انہیں جا کے کہہ دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت فرمانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے پردے کا اہتمام کر دو۔ شجر و حجر کو جا کے جناب اسامہ فرماتے ہیں میں گیا، میں نے انہیں جا کے کہا شجرو اے حجرو مصطفیٰ کریم کا پیغام ہے، پردہ کرو، پردہ بناؤ، آر بناؤ، حضور قضائے حاجت فرمانا چاہتے ہیں۔ اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے دیکھا جو ہی میں نے یہ لفظ بولے درخت بھی مل گئے اور پتھروں نے بھی آڑ قائم کر لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام بیدا پر، یہاں پھر آپ نے وہ تازہ وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد پھر پڑھاؤ، یہاں سے پھر اگلا پڑھاؤ مقام عرج پر۔ مقام عرج پر جب پہنچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھاؤ فرمایا تو ایک اونٹنی جس پر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ڈیوٹی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زاد راہ یعنی وہ جو سفر میں انسان ساتھ لیتا ہے ساری چیزیں، وہ آپ نے ایک اونٹنی پر رکھا، اپنا بھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی، اور اپنے غلام اس کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ یہ اونٹنی تمہارے پاس ہے۔ جب مقام عرج پر پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طلب فرمایا اے ابو بکر وہ ہمارا سامان کدھر ہے وہ بھی لائیے۔ جناب ابو بکر صدیق نے اپنے غلام کو طلب کیا اور کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی لے کے آؤ۔ وہ بہت پریشان تھا، کہنے لگا حضور وہ اونٹنی تو مجھ سے گم ہو گئی ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ جلال آیا، اپنے لیے نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور جلال کی کیفیات تھی، قریب تھا کہ اسے کچھ ارشاد فرماتے۔ ادھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام آیا اے ابو بکر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے خوبصورت غذا پڑی ہوئی ہے، اور حضور فرماتے ہیں حلم یا ابا بکر، اے ابو بکر ادھر آؤ، ھذا جاء اللہ بغذاء اطیب، اللہ تعالیٰ نے بڑی شاندار خوراک بھیجی ہے، وَقُلْ مَعِی، اور آج تو نے میرے پیالے میں میرے ساتھ ہی کھانا ہے۔ یہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ محدثین فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جلال آیا، اور ادھر ان کے جلال کا ابھی اظہار ہونا تھا کہ ادھر خاندان آل بنی سلمہ کے آل فضالہ اسلمی ان کو یہ خبر پہنچی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زاد راہ کی جو اونٹنی جناب ابو بکر کی ہے وہ تو مل نہیں رہی، تو انہوں نے فوراً اپنے کجاوے میں دیکھا تو جو خوبصورت اہتمام تھے پنیر کو لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو موجود تھا کھجوریں وغیرہ وہ اکٹھی کی اور ایک سویٹ ڈش بنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش فرما دی، اور وہ سویٹ ڈش ادھر آئی، ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرما لیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ طلب فرمایا، ساتھ اپنے ساتھ کھانا کھلایا، اور ساتھ فرمایا اے ابو بکر اس اونٹنی کے گم ہونے میں نہ تیرا قصور ہے نہ تیرے غلام کا قصور ہے، انہیں چھوڑو، رب تعالیٰ نے اس میں بھی برکت پیدا فرمائی ہے، اللہ کی برکت کی لذت کو چکھو۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ابھی ہم کھا ہی رہے تھے تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جناب اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا انظر الی المحرم ماذا یفعل، اے جناب ابو بکر صدیق کا نام نہیں لیا، فرمایا اے عائشہ دیکھو یہ احرام والا کیسا اظہار کر رہا ہے۔ اس کے تحت محدثین نے مسائل نکالے۔ مسائل کیا؟ کہ حالت احرام میں کوئی نہ کوئی ایسا کام ہوگا جو آپ کو غصہ دلائے گا، تو آپ نے غصے کی طرف نہیں دیکھنا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف توجہ فرما لے۔
اور یہ جنہوں نے حج کی سعادتیں پائی ہیں، عمرہ کی سعادتیں پائی ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار یہ سعادتیں عطا فرمائے۔ وہ جانتے ہیں حج عمرہ میں کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور ہوتا ہے کہ انسان کو سخت غصہ آتا ہے، تو محدثین فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب صدیق اکبر کو متوجہ کر کے جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا کہ انظر الی المحرم، یہ بھی فرمایا جاتا تھا ابو بکر، فرمایا انظر الی المحرم، اس محرم کی طرف دیکھو، یہ اپنے جلال کا اظہار کرنا چاہتا ہے تاکہ قیامت تک جو بھی حالت احرام میں آئے اگر اسے جلال آئے تو وہ اپنے آپ کو ضبط کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کسی نعمت کو کھائے۔ محدثین نے کہا اس کے ہاتھ میں کھجور اور پانی ضرور ہونا چاہیے، جو ہی کہیں غصہ آئے فوراً یا تو زمزم پی لے یا کھجور کھا لے، مصطفیٰ کریم کی توجہات سے اللہ تعالیٰ غصے کو زائل فرما دے گا۔ یہ حالت احرام میں۔ اس مقام پر پھر صحابہ کرام میں سے جناب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک اونٹنی لے کر دروازے پہ کھڑے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تناول فرما لیا، جناب سعد بن عبادہ کا پیغام ملا اور کہا کہ حضور مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی جو اونٹ سوار جناب صدیق اکبر کی اونٹنی ہے وہ تو گم ہو گئی، تو اس پر زاد راہ موجود تھا، یہ میں نے زاد راہ اکٹھا کیا ہے اور حضور یہ میری طرف سے بطور ہدیہ قبول فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ جناب معطل رضی اللہ تعالیٰ یہ تشریف لے آئے، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ یہ آ کے کہنے لگے حضور جناب صدیق اکبر کی اونٹنی مجھے مل گئی ہے، کیا یہی وہ اونٹنی ہے؟ وہ اونٹنی بھی آ گئی، ادھر جناب سعد بن عبادہ بھی آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سعد بن عبادہ کو اس مقام پر دعا فرمائی، جزاک اللہ خیرا وبارک اللہ فیک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تجھے خیر والی جزا عطا فرمائے، اللہ تجھے برکت عطا فرمائے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے مصطفیٰ کریم کی برکت کی دعا کو جناب سعد بن عبادہ کی نسلوں میں بھی جاری ہوتے